السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكي الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لڑ کر رسول نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت عالم المجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجی بحمد الاخوال والعافات وتقضی لنا الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الغایات من جميع الخیرات في الحیات بعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے اللہم صلی علی وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد حل لغت الفریج ورحمتك بالحوائج المال والرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، کیونکہ رمضان مبارک کا آج کا تیسرا جمعہ ہے اور میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ایک جز کی تلاوت کی اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ۔ تو نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم، چونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب قوم کے پاس جاتے ہو تو انہیں اس کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ اس میں تمہاری فرما برداری کرے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے دن رات میں تم پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، پھر اگر وہ مان جائے تو انہیں سکھانا کہ ان پر زکوٰۃ فرض کی جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر لوٹائی جائے گی، پھر اگر وہ یہ بھی مان لے تو ان کے بہترین مالوں سے بچنا اور ستم رسیدہ کی بد دعا سے ڈرنا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں ہوتی۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت معاذ کو حضور نے یمن کا گورنر بنایا تو انہیں چھوڑنے کے لیے نفس بنفیس حضور علیہ السلام ثنیۃ الوداع کی تو پہاڑی تک تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے ثنیۃ الوداع، جہاں پر لوگ اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے وہاں تک انہیں چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام بھی حضرت معاذ کو چھوڑنے کے لیے وہاں تک گئے۔ چونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار تھے، چونکہ حضور کا حکم تھا کہ وہ سواری پر ہے، سرکار علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں سے پیغام بھی دیا کہ اپنے معظم پیشواؤں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، لہٰذا حضور علیہ السلام کے ساتھ پیدل چلنے لگے اور ان سے جدا ہوتے وقت فرمایا کہ اب تم میری قبر ہی پر آؤ گے، اب آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گی۔ چونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بہت روئے، چونکہ حضرت معاذ اس وقت کسی جہاد کے لیے نہیں جا رہے تھے کہ فوراً لوٹ کر آتے، چونکہ ملک یمن تو پہلی فتح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ حضرت معاذ کو حضور علیہ السلام نے وہاں کا حاکم اور گورنر بنا کر کے بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر کے وہاں کی حکومت کو سنبھالو اور وہاں جا کر لوگوں میں تبلیغ کرو۔ اب چونکہ یمن میں اہل کتاب بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، 2 قسم کے مشرک جو کہ بت پرست تھے اور اہل کتاب یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے ماننے والے تھے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم مشرکین کو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا، چونکہ وہ اس کے منکر ہیں، وہ توحید کے بھی منکر ہے اور رسالت کے بھی منکر ہے۔ لیکن اہل کتاب چونکہ وہ توحید کے قائل ہیں، وہ اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، اللہ کو تو جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس لیے انہیں رسالت کی گواہی کی دعوت دینا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
چونکہ وہ رسالت مصطفی کے منکر ہے، اس لیے انہیں اس بات کی دعوت دینا۔ جب وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہے اسلام لے آئے تو پھر انہیں نماز کی تلقین کرو، نماز کی دعوت دینا۔ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز رسول السلام نے نماز کو بیان کرنا کہ انہیں نماز کی دعوت دینا، انہیں نماز کے احکام اور نماز کے مسائل سکھانا، کہ بتانا کہ رات دن میں تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ جب وہ اس بات کو بھی مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی، زکوٰۃ بھی تم پر لازم قرار دی گئی۔ لہٰذا چونکہ نماز کے بعد جو ہے تو روزہ چونکہ پہلی فرض ہو چکا تھا، لیکن یہاں حضور نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، زکوٰۃ کو بیان فرمایا گیا، چونکہ یہاں صرف انہیں بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ دھیرے دھیرے ان کو تبلیغ کرنا مقصود تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے آگے کوئی دعوت بھی نہ دی جائے، بلکہ ارتداد سے بھی اس کو روکا جائے گا۔ لہٰذا ان سے بتانا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، چونکہ ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ کسی سے وصول کیا جاتا ہے اور اسے حکومت کے خزانے میں جمع کیا جاتا ہے، تو انہیں بتانا کہ زکوٰۃ یہ ٹیکس سے الگ ہے، ہم ٹیکس کی طرح، جزیے کی طرح تم سے اسے لے کر کے مدینہ نہیں لے جائیں گے، یا اسے ہم نہیں کھائیں گے، بلکہ تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے ہی غریبوں میں اسے بانٹ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کو تمہارے امیر لوگوں سے وصول کر کے تمہارے ہی غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اسلام کی اشاعت اس لیے نہیں تاکہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اسلام صرف اپنے کھانے پینے کے لیے تم سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، اپنی جیب بھرنے کے لیے تم سے زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مال امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جب وہ تمہاری اس بات کو بھی مان لے تو پھر ان کے بہترین مالوں سے بچنا۔ ہاں، اگر وہ از خود اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرنا چاہے، اگر وہ اسلام کے لیے بہتر چیز دینا چاہے، یا پھر تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہے، کوئی نذر پیش کرے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جبراً کسی سے کوئی چیز وصول نہ کرنا، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، دین میں زور زیادتی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اگر اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہیں دے تو پھر اس چیز کو قبول کر لینا۔ اور ستم رسیدہ کی بد دعا سے ڈرنا، کسی مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، تمہیں حاکم بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تمہیں قوم کا سردار بنایا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ تم قوم پر جا کر ظلم و زیادتی کرو، اس لیے کہ مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چند باتیں بیان کر کے روانہ فرمایا یمن کی طرف۔ تو چونکہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ یہ ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر اسے محفوظ کلوں میں مضبوط کرو۔ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کا میل ہے، جب تم زکوٰۃ ادا کر دو گے تو اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہارے مال کا محافظ ہو جائے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، تو چونکہ اس سے خوش دلی کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ ادا کرے، ہر انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، پھر جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، ان کے لیے بھی سخت قسم کی وعیدات ہے۔ کہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو وہ مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، جس کے 2 گیسو ہوں گے، اور قیامت میں اس کا طوق ہوگا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور حضور السلام نے پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ تو لہٰذا جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا۔ گنجا سانپ کیسا ہوگا؟ اس کی متعلق تفسیر میں آیا ہے کہ یہ ایک پتلے قسم کا سانپ ہوتا ہے، پتلی قسم کا یہ سانپ ہوتا ہے جو بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ اس کی عمر جب 1000 سال کی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، اور اس کے سر پر بال نکل آتے ہیں، اور پھر اس کی عمر جب اور 1000 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے زہر میں اتنا زیادہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی گرمی کے سبب سے وہ بال اس سے جھڑ کر کے گر جاتے ہیں،
اس لیے اسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے۔ اور ان میں بھی سب سے زیادہ خبیث ترین وہ ہوتا ہے کہ جس کے آنکھوں پر 2 کالے تل ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خبیث اور اخبث ہوتا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ اس کے زہر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین کے اوپر صرف پھونک مار دے، سانس لے لے، تو جہاں تک اس کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہاں کی گھاس جل جائے گی، وہ زمین بنجر ہو جائے گی، اس قدر وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے تو شجاع اقرا کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا کل قیامت کے، جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے دونوں اس کے جبڑوں کو پکڑ لے، اپنے جبڑوں سے اس کے چہرے کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو لہٰذا ایک روایت میں تو یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ ہوگا، یا ایک روایت میں ہے کہ ایک اونٹ ہوگا جو کہ اس کا مال ہوگا، اس کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں یا سانپ کی شکل میں زکوٰۃ نہ دینے والے پر مسلط کیا جائے گا۔ تو جب وہ اس کو اپنا ہاتھ دے دے گا، چونکہ انسان ہاتھ سے اپنے مال کو دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے، تو جب مال نہیں دیتا ہے تو وہ ہاتھ اس کی طرف کر دے گا تو وہ اس کے ہاتھوں کو چبا ڈالے گا۔ اونٹ جو ہے اس کے پوری انگلیوں پر اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا پوری خطرناک طریقے سے۔ تو چونکہ مال کی زکوٰۃ اگر انسان نہ دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانی، ان کی پیٹھ اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اب سوچے کہ اگر دنیاوی خزانہ جو ہے سونا اور چاندی، اس کو دنیا کی آگ میں جب تپایا جاتا ہے تو یہ بہت گرم ہو جاتا ہے، تو دنیا کی آگ کو 70 مرتبہ اللہ نے رحمت کے پانی سے دھو کر زمین پر بھیجا ہے۔ جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ جب اس آگ میں سونے اور چاندی کو تپا کر پگھلا کر انسان کی پیشانی، اس کی پیٹھ اور اس کے پہلوؤں پر داغا جائے گا تو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، ہر انسان مال کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، لیکن یاد رہے کہ مال وہی ہے جو مال انسان نے خود کھا لیا، اپنے اوپر صرف کر لیا، یا جو مال اپنے ہاتھوں سے اس نے صدقہ و خیرات کر لیا۔ جو مال اپنے ہاتھوں سے رائے خدا میں دے دیا وہی مال اس کا اپنا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کا مال اس کے ورثہ میں بٹ جائے گا، پھر وہ اس کا نہیں ہوگا۔ کمایا اس نے ضرور ہے لیکن مرنے کے بعد وہ مال وارثوں کا ہو گیا، قیامت میں حساب اسی کو دینا پڑے، کیونکہ انسان نے جتنا مال کمایا ہے اس کمائی کا حساب اس کو دینا ہے۔ اس لیے وہ مال انسان جو کمائے اپنے ہاتھوں سے رائے خدا میں دے دے وہی مال اس کا مال۔ تو انسان ساری زندگی تو گزار دیتا ہے میرا مال میرا مال، مال کی اتنی فکر ہے لیکن مال دینے والے رب کی فکر نہیں۔ جتنی محبت انسان کو مال سے، کاش وہ مال دینے والے رب سے محبت کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تم مال کمانے میں اس قدر منہمک ہو گئے، تم دنیا کے مال اور حص و تمام میں اس قدر ہو چکے ہو کہ تم اپنی قبروں کو بھول بیٹھے ہو کہ تمہیں مرنا ہے اور مر کر ایک دن تمہیں قبر میں جا کر کے پہنچنا ہے۔ انسان اس گڑھے کو بھول چکا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انسان اگر نیک اعمال کے ساتھ قبر میں پہنچے گا، ایمان و عقیدے کے ساتھ قبر میں پہنچے گا، تب تو وہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لیکن اگر بدعقیدگی پر مرا، کفر پر خاتمہ ہوا یا پھر بدعمالی کے ساتھ وہ قبر میں پہنچے گا تو پھر وہ قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اب اس کا عالم کیا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اعمال جو ہے، انسان کے اعمال متشکل ہو کر کے اس کی قبر اور حشر میں اس کے ساتھ، انسان مال کے پیچھے دوڑتا ہے، مال مال ساری زندگی مال، لیکن مال کہاں تک کام آئے؟ جہاں تمہاری سانس رک گئی
بس وہیں تک تمہارا مال تمہارا ساتھ دے گا. تمہارے مال سے ہی تم کو کفن دیا جائے گا، تمہیں دفن کیا جائے گا. مرنے کے بعد اگر اولاد نیک ہے تو اس مال سے تمہارے لیے صدقہ و خیرات کرتی رہے گی، لیکن اگر اولاد وہ صرف مرنے کے بعد تو وہ اولاد کا ہو گیا. اب اگر اولاد صدقہ وہ خیرات کرے تو احسان، ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کا حق بھی اولاد کر کے کرے. اگر اولاد نیک ہے تو کرے گی، اور اگر اولاد ہی بری ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، صحیح پرورش نہیں کی، تو تمہارے مرنے کے بعد اولاد فاتحہ درود تک نہیں کرے گی. تو مرنے کے بعد مال تمہارا نہ رہا، وہ تو اولاد کا ہو گیا. اب وہ قبر تک بھی تمہارے ساتھ نہ آیا، ساتھ آنے والی چیز تمہارے اعمال. جو مال تم نے راہ خدا میں دے دیا وہی مال، اور جو نیک اعمال تم نے کیے وہی تمہارے ساتھ قبر میں آنے والے. قبر کا عالم کیا ہوگا، اعمال کیسے متشکل ہو کر کے آئیں گے قبر و حشر میں. بات آئیے تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. قبر میں جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا اور اسے رکھ کر کے جب لوگ چلے جائیں گے اور منکر نکیر آ کر کے جب سوالات کر لیں گے، تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے اس کے سر کی طرف سے آئے گا. جب اس کے سر کی طرف سے آئے گے تو وہاں پر ایک خوبصورت سا نوجوان آ کر کے کھڑا ہو جائے گا. فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں اس کی نماز. یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، یہ نمازوں کا عادی تھا، یہ بارگاہ خداوند قدوس میں اپنا سر جھکایا کرتا تھا، اس لیے آج میں اس کی حفاظت کے لیے آ گیا ہوں. یہ سر جو بارگاہ الہی میں جھکا کرتا تھا، یہ سر جو ہر وقت سجدے میں رہا کرتا تھا، میں اس طرف سے تمہیں ہرگز عذاب نہ دینے دوں. تو وہ ایک نماز اس ایک نیک ایک خوبصورت شکل میں آ کر کے اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جائے گی. فرشتے وہاں سے ہٹ جائے گے، پھر اس کی سیدھی جانب سے آئے گی، اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے آئے گی، اسے عذاب دینے کی. تب وہاں زکوٰۃ آ کر کے کھڑی ہو جائے گی، ایک انسانی شکل میں زکوٰۃ آ کر کھڑی ہو جائے گی. لوگ فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ہاتھ سے زیادہ صدقہ وہ خیرات کرتا تھا، یہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اسی ہاتھ سے یہ مال کو راہ خدا میں صرف کیا کرتا تھا، غریب یتیم مسکین بے سہاراؤں کی مدد کیا کرتا تھا، اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا تھا، ہمیشہ دیا کرتا تھا، اس لیے آج اس کی طرف سے ہم کھڑے ہیں اور اس طرف سے ہرگز ہم تمہیں عذاب نہیں دینے دیں. فرشتے وہاں سے پھر بائیں طرف سے آ جائیں گے، پھر الٹے ہاتھ طرف سے آئے. جب ادھر سے آئیں گے تو پھر روزہ کھڑا ہو جائے گا، اور روزہ وہ بھی ایک شکل میں ہوگا. اس فرشتے پوچھیں گے تم کون؟ وہ کہے گا میں روزہ ہوں. چونکہ یہ بندہ دنیا میں روزہ دار رہا کرتا تھا، یہ دنیا میں فرض روزے بھی رکھا کرتا تھا اور نفل روزے بھی رکھا کرتا تھا، ماہ رمضان کا بھی احترام کیا کرتا تھا، ماہ رمضان کے علاوہ بھی یہ شخص روزے سے رہا کرتا تھا. اس لیے آج ہم اس طرف سے تمہیں عذاب نہ دینے دیں گے، اس لیے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ انسان کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے، روزہ انسان کو دیگر چیزوں سے روکے رکھتا ہے. جیسا کہ بایاں ہاتھ ہے، اس سے منع کیا گیا کہ بائیں ہاتھ سے انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے. تو جس طرح بایاں ہاتھ ان سے انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، روزہ انسان کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے. اسی لیے روزہ بائیں جانب سے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ دنیا میں یہ انسان جو ہے خدا کے لیے روزہ رکھتا، کھانے پینے سے روکے رہتا تھا، آج اس کی طرف سے میں کھڑا ہوں، ہرگز تمہیں اس طرف سے عذاب نہ دینے دوں. فرشتے بھی اس کے پیروں کی طرف سے آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ پھر ایک شخص وہاں کر کھڑا ہو جائے گا، تو پوچھا جائے گا کون ہو؟ کہے گا میں حج. اس نے دنیا میں حج کیا تھا، انہی پیروں سے چل کر اپنے شہر سے اپنے ملک سے نکل کر خدا کے گھر تک پہنچا تھا، خانہ کعبہ کے گرد یہ گھوما تھا. یہ وہ پیر ہے جن سے یہ صفا و مروہ کی صحیح کیا کرتا تھا، اس پر دوڑا کرتا تھا، کعبے کے گرد گھوما کرتا تھا. یہ مینا میں پہنچا، یہ مزدلفہ میں پہنچا، یہ جا کر کے عرفات میں ٹھہرا ہے، اس لیے آج اس طرف سے ہم تجھے ہرگز عذاب نہ دینے دیں. فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کریں گے مولا اب ہم اسے عذاب کیسے دے؟ تو رب فرمائے گا کہ فرشتوں واپس چلے آؤ، میرے بندے کو اسی حال میں چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا. تو اس کے اعمال آ کر کے اس کی حفاظت کرے گی. اب ایک سوال یہ ہے کہ روزہ اور نماز یہ تو ہر کسی پر آ جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج، زکوٰۃ مالک نصاب پر آتی ہے اور حج مالک استطاعت پر آتا ہے. تو اگر کوئی انسان دنیا میں مالک نصاب ہی نہ بنا، کوئی انسان دنیا میں صاحب استطاعت ہی نہ ہو سکا، اتنی رقم نہیں آئی کہ نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا تھا یا وہ حج کر سکتا تھا، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟
تو فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری فرمائی، کیونکہ شریعت کا حکم اس پہ آیا ہی نہیں تھا، شریعت کا حکم اس پہ لاگو ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان دونوں طرف سے اللہ کی رحمت اس کی حفاظت کرے گی اور اس طرف سے بھی فرشتے اس کو عذاب دینے نہیں آئے گے۔ لیکن جو انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا تو پھر فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے سر کی طرف سے آ کر اسے عذاب دیں گے، اور عذاب بھی بڑا خطرناک ہوگا کہ پھر ایک بڑا بھاری پتھر ہوگا، روایتوں میں آتا ہے یا تو جہنم میں، یا پھر چونکہ فرمایا گیا کہ چونکہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور پھر جہنم میں بے نمازی کی سزا بھی یہ ہے کہ ایک بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچلا جائے گا، کہ یہ وہ سر ہے جو بارگاہ خداوند قدوس میں جھکا نہیں کرتا تھا، جس پر نماز گرا گزرتی تھی۔ یہ سر جب رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تھا تو فرشتے ایک بڑا بھاری پتھر لے کر کے اس سر پر اتنی زور سے ماریں گے، اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ ماریں گے کہ اس کے سر کے کئی قسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر تکلیف کا عالم تو اللہ اکبر، پھر وہ سر جیسے کہ ویسے ہو جائے گا، فرشتے پھر اٹھا کر کے وہ ماریں گے، غرض کی عمل چلتا ہی رہے۔ اور پھر یہی معاملہ ہر عمل کا ہوگا، اگر زکوٰۃ نہیں دی تو پھر ایک خطرناک قسم کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو پھر اس کے جسم کو آگ سے بھر دیا جائے گا، اگر حج فرض تھا اور حج نہیں کیا ہے تو پھر اس کے پیروں کو بھی آگ کی زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے کس دردناک قسم کا عذاب پھر اس کے لیے متعین کر دیا جائے گا۔ تو اعمال متشکل ہو کر کے آئے گی، روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ ایمان بھی متشکل ہو کر کے آئے گا۔ جب انسان مرنے کے بعد حشر میں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شخص چل رہا، تو کوئی بڑا طاقتور ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، الگ الگ قسم کے ہوگے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ کہے گا میں تیرا ایمان۔ دنیا میں انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ویسا ہی قیامت کے دن اس کا ایمان اتنا زیادہ تندرست شکل میں آئے گا، اور دنیا میں جتنا کمزور ایمان و عقیدہ ہوگا ویسا ہی قیامت کے دن وہ بوڑھے شخص کی شکل میں آئے گا۔ اور یہی معاملہ اعمال کا بھی ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قبر کے اندر ایک بھیانک قسم کا انسان داخل ہوگا، مردہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تجھے دیکھ کر مجھے وحشت طاری ہوتی ہے، تجھے دیکھ کر میرے عذاب میں زیادتی ہوتی ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا عمل بد ہوں، تو دنیا میں برے اعمال کرتا تھا، میں وہی عمل ہوں جو آج اس شکل میں متشکل ہو کر کے آیا۔ اور اگر نیکوکار ہوگا تو بڑی خوبصورت شکل کے اندر آئے گا، جس سے خوشبو بھی نکل رہی ہوں گی۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، تو دنیا میں جو نیک اعمال کیا کرتا تھا میں وہی ہوں۔ تو اعمال کا متشکل ہو کر کے آنا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے التجا کر رہا ہے کہ عبدالقادر مجھ کو کھڑا کر دو، مجھ کو اٹھا لو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی اسے اٹھایا تو وہ بالکل تندرست اور نوجوان ہو۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں دین اسلام ہوں، میں بڑا کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اے عبدالقادر اب تمہارے سبب سے اللہ تعالیٰ مجھے اثر نوفل سے تازہ فرما دے۔ تو چونکہ ہر چیز کی ایک شکل ہے، ہم دنیا میں اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اولیاء اللہ کو اللہ وہ نگاہ عطا فرماتا ہے، وہ تاثیر عطا فرماتا ہے کہ یہ اعمال کو بھی شکلوں میں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ سیدنا اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کے وضو کے پانی سے ہی اندازہ لگا لیتے تھے کہ فلاں شخص کون سا گناہ کر کے آیا ہے، لوگوں کو دیکھ کر پتہ کر لیتے تھے کہ یہ کون سی نیکی کر کے آیا ہے۔ بعض اولیاء ایسے ہیں کہ انسان پر نظر ڈالتے ہی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا نیکوکار اور کتنا گناہ گار ہے۔ تو غرض کہ قیامت کے دن انسان کے ساتھ اس کے اعمال ہوں گے، قبر میں بھی اس کے اعمال ہوں گے اور حشر میں بھی اعمال ہوں گے جو متشکل ہو کر کے آئے گے اور اس کے ساتھ چلے گے۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ روزہ قرآن جب بندے کی شفاعت کرے گی تو وہ بھی ایک انسانی شکل میں جو ہے تم متشکل ہو کر آئے گا، انسان کو دیکھے گا، کہے گا تم کون ہو؟ تو کہیں گے کہ میں روزہ ہوں، میں قرآن ہوں، میں رمضان ہوں۔ تو غرض کے اعمال انسان کے متشکل ہوں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں
جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے بھی اعمال بری شکلوں میں متشکل ہو کر کے آئیں گے، پھر جس کا معاملہ جیسا ہوگا وہ خود بھی ویسی شکل پر اٹھایا جائے گا، یا یوں کہ اس کے ساتھ ویسی شکل کا ایک انسان ہوگا، اگر زانی ہوگا، لوطی ہوگا تو اس کے ساتھ خنزیر کی شکل کا انسان ہوگا، یا اللہ اس کو خنزیر کی شکل پر اٹھائے گا، جو حرام مال کھاتا ہوگا اس کو بڑی بدترین شکل کے اندر اٹھایا جائے گا، جیسا گناہ انسان دنیا میں کرتا ہوگا، جیسی نیتیں ہوں گی اللہ ان شکلوں پر انسان کو کل قیامت کے دن اٹھائے گا، یا اس طرح کے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے جن کو وہ دیکھ کر ہیبت سے، خوف سے وہ دہل جائے گا، کہے گا یہ کون ہے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، ان سے دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے، میرے عذاب میں زیادتی ہوتی ہے، کہا جائے گا یہ تیرے اعمال ہے جسے تو دنیا میں بڑے شوق اور رغبت سے کیا کرتا تھا۔ آج انسان اپنے اعمال کی فکر کرے کہ اعمال بھی جو ہے تو انسان کے ساتھ کیسے متشکل ہو کر کے آتے ہیں۔ لہٰذا آج ذرا سی گرمی کیا بڑھ گئی، لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے مسجدوں تک آنا چھوڑ دیا، نماز کو لوگوں نے کم کر دیا۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ رمضان میں کم سے کم 5 وقت میں مسجدیں کھل رہا کرتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے کہ آدھے رمضان ہوتی مسجد بھی آدھی ہوگی، نمازیوں کی صفیں بھی آدھی ہو گئی، کیوں تو بولے دھوپ بہت زیادہ پڑ رہی ہے۔ ارے یہ دنیا کی گرمی ہے، یہ دنیا کی تپش ہے جس کے سبب سے آج روزہ چھوڑا جا رہا ہے، جس کے سبب سے آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا قبر کی گرمی کو یاد کریں، قبر کی گرمی کتنی بھیانک ہوگی، قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، قبر کے دبانے کا عالم کیا ہوگا کہ قبر جب دبائے گی تو انسان کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائے گی۔ قبر کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اور پھر اس کے جسم میں بھی آگ ہوگی، جسم کے اندر بھی آگ ہوگی، باہر بھی آگ ہوگی، قبر میں بھی آگ ہوگی، اور اس طرح سے دہکائی جائے گی اللہ کو۔ تو اس قبر کی گرمی کو یاد کریں، اس حشر کی گرمی کو یاد کریں کہ جب آج سورج ہم سے کئی میل کے دوری کے فاصلے پر ہے، لیکن اس جب سوا نیزے پر ہوگا، جب بالکل قریب ہوگا، اس دن کی گرمی کو یاد کریں، جہنم کی گرمی کو یاد کریں۔ اس گرمی سے ڈر کر کے آج روزے چھوڑے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، یہ امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ امتحان ہے رب کی طرف سے، اللہ آزماتا ہے بندوں کو، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، جان مال کی کمی کے ذریعے، کسی نہ کسی امتحان کے ذریعے سے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں آنے والی مصیبتوں پر، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اسی کی طرف لوٹ کر کے جائیں۔ ارے تھوڑی سی گرمی کیا پڑ گئی تو روزہ چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، یہ امتحان کہ دیکھے بندہ اب بھی روزہ رکھتا ہے یا نہیں، ہماری بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے یا نہیں۔ تو بس ایک ہی تھوڑی سی دھوپ میں ہم نے چھوڑ دیا، IPL کیا شروع ہو گئے، لوگوں نے عبادتوں کو ترک کر دیا۔ کبھی جو لوگ مسجدوں میں بیٹھا کرتے تھے، کبھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، IPL کے شروع ہوتے ہی اب وہ کرکٹ میں لگ چکے ہیں، اب وہ جو ہے تو اس میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے اعمال کی فکر کرے انسان کہ کل قیامت کے دن اسے جواب دینا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کے پوچھا جائے گا کہ تیرے اعمال جو تو لے کر کے آیا ہے کیسے لے کر کے آیا ہے، نیک اعمال ہے یا برے اعمال ہے۔ آج اس دنیاوی کرکٹ نے انسان کو کتنا برباد کر رکھا ہے۔ آج لوگ کرکٹ کے میچ تو بھرا لیتے ہیں، وہاں پر دینے کے لیے پیسہ تو جیب سے نکل جاتا ہے، ٹورنامنٹ بھرانے کے لیے تو جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے، لیکن جب مسجد مدرسوں کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں تو ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، وہاں پہ پیسے نہیں نکلتے۔ ایک ایک پلیئر پر انعام لگایا جاتا ہے، ایک ایک فیلڈر پر انعام لگایا جاتا ہے کہ اگر یہ چھکا مارے تو اتنا انعام، اگر یہ چوکا مار دے اس بال پر تو یہ انعام۔ لیکن جب بات آتی ہے مسجد میں دینے کی، جب بات آتی ہے مدارس میں دینے کی، جب بات آتی ہے کسی بیوہ یتیم کو دینے کی، تو وہاں جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے۔ لیکن جب کوئی دینی کام کرتا ہے، جب یہی کوئی کام کرتا ہے، جب مزاروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہے، جب مزاروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، جب غریب نواز کا لنگر لٹایا جاتا ہے، غوث پاک کی نیاز کی جاتی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، تو فتوے یاد آتے ہیں کہ ان پیسوں سے غریب کی مدد کر دی جائے، مزار پر چادر چڑھانے کی بجائے کسی غریب کو کپڑا پہنا دیا جائے، کسی جو ہے تو نفل حج کرنے سے بہتر، نفل عمرہ کرنے سے بہتر کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ اور عبادت کے مقابلے عبادت کو لا کر کھڑا کرتے ہو، لیکن جب میچ والوں پر پیسے لگاتے ہو، جب کیرموں میں جا کر پیسہ برباد کرتے ہو، جب پتے سٹے کے پیچھے پیسہ برباد کرتے ہو، اس وقت غریب یاد نہیں آتا ہے، اس وقت کوئی بیوہ یاد نہیں آتی ہے، اس وقت غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی ہے۔ یہ کن اعمال کی طرف جا رہے، یہ کیسی ذہنیت آج مسلمانوں کی بن چکی ہے۔ آج اس کرکٹ کے لیے بھی مسلمان اتنا دیوانہ ہو چکا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، بڑی شرم اور غیرت کی بات ہے کہ
کہ آج ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ آج فلسطین کے حالات بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں۔ انسان اتنا بے حس اور بے غیرت ہو چکا ہے، بلکہ مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، اس کا احساس اتنا مر چکا ہے کہ فلسطین کے حالات دیکھ کر بھی وہ اندھا بہرا گونگا ہو گیا ہے، سم بکم عمی کا معاملہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب ہم صرف وہ ویڈیو دیکھ لیتے کہ فلسطین میں بچے گھاس کھا رہے ہیں، وہاں کے لوگ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، 75% فلسطین تباہ ہو چکا ہے، غازہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتی ہے، پھر بھی ہم اپنی مستی میں مست ہے، ہم اپنی خریداری میں مست ہے، ہم روزوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم رب کی عبادتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم فلسطینیوں کے مسلمانوں کے درد کو بھول چکے ہیں، ہم تو اپنی عید کی تیاریوں میں لگے، ہمیں تو شاپنگ کرنی ہے، ابھی تو اچھے سے اچھے کپڑے خریدنے ہیں، ابھی تو چپل خریدنا باقی ہے، ابھی تو فلاں چیز خریدنا باقی ہے، ہم بازاروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز روزے کے لیے وقت نہیں ہے، بولے دھوپ بہت ہے، لیکن اسی دھوپ میں وہ دوسرے شہر جا کر کے آدمی خریداری کر رہا ہے، تب اسے دھوپ یاد نہیں آتی ہے، جب بڑی تیز گرمی میں دوسرے شہر میں جا کر عید کی شاپنگ کرتے ہیں، خریداریاں کرتے ہیں، دور دور تک بھٹکتے ہیں، تب جو ہے تو لوگوں کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب روزہ رکھنے کی بات آتی ہے، جب مسجد میں نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، تو لوگوں کو جب تراویح کی بات آتی ہے تو گرمی یاد آتی ہے، دن یاد آتا ہے، ارے بڑا لمبا دن ہو گیا، ارے بڑی تیز دھوپ پڑ گئی، ارے ایسا معاملہ ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، ارے بڑی سے بڑی بیماری میں دواخانوں کے چکر کاٹ لیتے ہو، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی، بڑی سے بڑی بیماری میں دواخانوں میں ایڈمٹ ہونا اچھا لگتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماری بھی ہو تو مسجد میں آ کر کے یا روزہ رکھ کر کے اعتکاف کرنا بڑا بھاری پڑتا ہے۔ ارے کیسے ہم مسلمان ہیں، کیسی آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہو چکا ہے، آج ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں۔ جب دین کے لیے کوئی چیز مانگی جاتی ہے، قربانی مانگی جاتی ہے، وقت مانگا جاتا ہے، پیسہ مانگا جاتا ہے، تو انسانوں کی جیب سے نہ پیسہ نکلتا ہے، نہ وہ اپنی جان خرچ کرنے کو تیار ہے، نہ اپنا مال دینے کو تیار ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، جب یہ مسلمان بازار کی طرف نکلتا ہے، تو پھر یہ جو ہے تو گناہوں کے لیے اپنا پیسہ بھی صرف کرتا ہے، اپنی طاقت بھی صرف کرتا ہے، اپنا سب کچھ جو ہے تو وہاں لگا دیتا ہے۔ اتنے افسوس کی بات، آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو کہ آج وہ لوگ ان حالات سے گزرنے کے بعد بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ اب بھی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں غور کرو کہ آج ان پر یہ حالات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان پر مصیبت آئے اور اگلا مسلمان اسے دیکھ کر خوش ہو یا خاموشی اختیار کر لے اور اس کے درد پر اسے کوئی عزت و ملامت نہ ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسے بھی اسی مصیبت میں گرفتار فرما دے گا۔ آج فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آج ملک شام میں کیا نہیں ہو رہا ہے، آج غازہ میں کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن آج مسلمان ہم جو ہے تو بس اپنی خوشیوں میں مگن ہے، ہم اپنی شاپنگوں میں مگن ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ان مسلمانوں نے کھایا بھی ہے یا نہیں، ان کی سحری کیسی ہو رہی ہے، ان کی افطاری کیسی ہو رہی ہے، ان کا دن کیسا گزر رہا ہے، آئے ہر وقت وہ موت کے لمحوں سے گزر رہے ہیں، کیسے حالات سے وہ گزر رہے ہیں۔ یہاں پر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، مسجدوں میں قرآن لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو آنے کی توفیق نہیں ہے۔ لیکن وہ دور بھی گزرا ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے تیز دھوپ میں بھی جو ہے تو مسجدوں میں جا کر کے نمازیں ادا کی ہے، جب نہ پنکھے ہوتے تھے، نہ کولر ہوتے تھے، نہ اے سی ہوتے تھے، بلکہ جو ہے تو اینٹ و پتھر کی دیواریں ہوا کرتی تھی اور جو تو کھجور کے پتوں کی جو تو چھت ہوا کرتی تھی۔ ایسے دور میں بھی لوگوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے، روزوں کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج انسان ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، اے سی میں رہتا ہے، گھر میں بھی اے سی چاہیے، مسجد میں بھی کولر چاہیے، پنکھے بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، کھانے میں سحری میں بھی ایسی چیزیں چاہیے کہ دن بھر بھوک نہ لگے، افطار میں بھی پیٹ بھر کے چاہیے، لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ نہ وہ روزہ رکھتا ہے یا رکھ بھی لیتا ہے تو نمازیں نہیں ہے، یا کوئی ایک نہ کوئی انسان اعمال کو ترک کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ کتنی غیرت کی بات ہے ہمارے لیے مسلمانوں کی، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنی خوشیوں میں مگن ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں میت ہو جائے تو ہم کئی دنوں تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، عید نہیں مناتے ہیں کئی لوگ، اس دن بھی غم کرتے جبکہ اس دن غم کرنا حرام، لیکن کہتے نہیں میت ہوگی گھر میں اور یہ نہیں کرے گی وہ نہیں کرے گی۔ اسلام میں موت کا غم صرف 3 دن، یا تو اپنی میت کا غم اتنے دنوں تک منایا جاتا ہے، لیکن کیا وہ مسلمان نہیں ہے کہ اسلام کے کلمے کے ناطے سے ان کا ہم پر حق نہیں ہے یا ہمارا ان پر حق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ کئی جسموں میں ایک روح کی مثال ہے، کہ جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہو روح اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، کہیں کا بھی مسلمان ہو اگر اس پر تکلیف آتی ہے تو ہر مسلمان کو اس درد کو محسوس کرنا چاہے۔ آج ہم اپنی شاپنگوں میں، آئی پی ایل میں اور دیگر اپنی دنیاوی لذتوں میں ان لوگوں کے درد کو بھول بیٹھے ہیں، تو پھر یاد رکھو ہم پر بھی ظالم حاکم مسلط ہے۔
پھر یاد رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رب تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچے گا تو وہی حالات اگر یہاں بنے تو پھر یہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے ایسے وقت آنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں چھوٹ جاؤ، اس وقت کو برباد نہ کرو، اس ماہ رمضان کو برباد نہ کرو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ ان مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرو کہ مولا کریم ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ جب اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ پہلے اس کی مدد فرماتا ہے، بعد میں دوسرے کی مدد فرماتا ہے۔ تو آج اگر ان مسلمانوں کے درد و غم محسوس کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے ہم جو ہے تو احساس جتائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن اگر آج صرف بس ہمارا ضمیر اتنا میں کہہ رہا ہوں مر چکا ہے کہ ہم صرف دیکھ لیتے اپنے پرتا میں افسوس ہو گیا، لیکن پھر جہاں ہم نے اسے رکھا اور دنیا میں مشغول ہوئے، IPL میں مشغول ہوئے، دنیا کی لذتوں شہوتوں میں مشغول ہوئے، اپنی عید کی خریداری میں مشغول ہوئے کہ پھر ہم بھول جاتے کہ فلسطین میں کیا چل رہا ہے، ہم بھول جاتے کہ بیت المقدس کو بھی کبھی ہمیں آزاد کرانا ہے، ہم بھول جاتے کہ دیگر مساجد پر کیا معاملات چل رہے۔ آج بھی کتنے ہمارے مشائخ جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ ہمارے بڑے کیا قربانیاں ہمارے لیے دے رہے، ہمیں ان کی قربانیوں کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے اس بات کی کہ ہماری عید اچھی ہو جائے۔ ذرا سوچیں ان مسلمانوں کے بارے میں، سوچیں ان علماء کے بارے میں، سوچیں ان قائدین کے بارے میں جو آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے، ان کی عیدیں کیسی گزرے گی، ان کے گھر والوں کی عیدیں کیسی گزرے گی۔ آج ہم اب صرف اپنی فکر کر رہے ہیں۔ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس مال میں اللہ نے غریبوں کا بھی حق رکھا ہے، اسی لیے زکوٰۃ اللہ نے لازم کی ہے کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے تاکہ تمہارے رشتہ داروں میں یا تمہارے اطراف میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے جو تو قریب میں جو شخص مجبور ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، نادر ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اپنے مال سے اس کی مدد کرو۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف زکوٰۃ دیکھنے میں تمہارا حق ادا ہو گیا، تو فرض ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کی مدد بھی کرتے رہو، اپنے پاکیزہ مال بھی دیتے رہو، کیونکہ یہ دینا بھی رائے خدا ہی میں دینا ہے۔ تو اس مال کو بچا کر مت رکھو، کیونکہ مرنے کے بعد یہ مال ہمارا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد یہ وارثوں کا ہو جائے گا۔ تو پھر انسان کہے گا کاش مرنے کے بعد جب وہ دیکھے گا نا تب وہ کہے گا کاش کہ میں نے دنیا میں ساری دولت رائے خدا بھی دے دی۔ اس لیے آج وقت ہے اپنے مال کی فوراً زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں کو رائے خدا میں صرف کرو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے، پھر چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، موت کی کسی کو خبر نہیں۔ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے بھی بہت زندگی گزارنی، ہم یہ سمجھ رہے کہ نہیں ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے۔ کیا خبر کہ عید کی شاپنگ ہم کر رہے ہو اور ہمارا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا، کیا خبر کہ ہم کل کا روزہ بھی رکھ سکے یا نہ رکھ سکے، کیا خبر ہے کہ اگلی نماز بھی نصیب ہو سکے نہ ہو سکے، آنے والا لمحہ کیسا گزرے گا کوئی انسان نہیں جانتا۔ تو موت تو ہر وقت سر پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن انسان غافل۔ اور دنیا جو کہ چھوٹ جانے والی ہے، مال جو یہاں چھوٹ جانے والا ہے، انسان اس کے پیچھے لگا ہوا، انسان اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ دنیا سائے کی طرح ہے، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے آگے دوڑ گا، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے یہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے۔ تو اس دنیا کی لذت اور مال کو چھوڑو۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ انسان اس مبارک مہینے میں ہمیں صرف مال کی فکر ہے، ہمیں رزق کمانے کی فکر ہے، لیکن رزاق کی فکر نہیں، اس کی عبادت کی فکر نہیں، جو رب روزی دے رہا ہے، جس رب کا وعدہ ہے کہ میں اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہوں، اس مہینے میں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیتا ہوں، اسی رب کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اسی رب سے ہم دور ہو رہے ہیں، پھر وہ برکت کو بھول جائیں۔ ٹھیک ہے تمہیں زیادتی تو مل جائے گی لیکن برکت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ انسان 100 کی جگہ 200 تو کما لے گا، 1000 تو کما لے گا، لیکن برکتیں ختم ہو کر رہ جائے۔ انسان سمجھتا ہے کہ برکت اس کا نام ہے کہ 100 کی جگہ 1000 کما لیا، برکت اس کا نام نہیں۔ انسان 100 روپیہ بھی کمائے لیکن سکون کی زندگی گزارے، برکت اس کا نام ہے۔ 1000 بھی کما رہا ہے لیکن پریشانی میں گزر رہا ہے، کبھی دواخانے کے چکر کاٹ رہا ہے، کبھی پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہا ہے، کبھی کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہا ہے، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی قرض آ گیا، کبھی قرض کھا گیا، تو یہ سب پریشانیوں میں انسان مبتلا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کے پاس پڑا ہے، جیب میں پڑا ہے، لیکن بیماریاں آ کر اسے گھیر لیتی ہے، کبھی دواخانوں میں جا کر ایڈمٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جان حلق میں آ جائے اس وقت تیرا دینا اتنا اہمیت نہیں رکھتا، جب تو تندرست تھا اس وقت تو جو صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دے گا وہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔
تو آج اپنے مالوں کو رائے خدا میں دے۔ رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ جو ہے تو ان کا تعلق بڑا آپس میں گہرا ہے، اور ماہ رمضان میں یہ عبادتیں ایسی ہے جو ایک ساتھ ادا ہو جاتی ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جو اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بہتر سے بہتر جزائے خیر دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، اور نہ کرنے والوں کو اللہ کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع ہے اور زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل جو ہے تو آج آپ سماعت کر لیں۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ کے چند مسائل کے، زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ جو ہے یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا زکوٰۃ کا منکر، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اس کو ادا نہ کرنے والا، جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ فاسق بلکہ فاسق مولن ہے، اور اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا سخت گنہگار، اور زکوٰۃ دینے سے روکنے والا مستحق قتل۔ جو روکے کہ زکوٰۃ مت دو یا کسی غریب کی مدد سے روکے، تو ایسے شخص کے بارے میں حکم ہے کہ بادشاہ اسلام اگر اسلامی حکومت اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط، کن وجوہات کی بنا پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ سب سے پہلی چیز ہے مسلمان، صاحب ایمان۔ اگر ایمان و عقیدہ سلامت ہے تو اس کے بعد ہی سارے اعمال۔ میں نے کہا نا، قبر میں بھی جو معاملہ ہوگا نا وہ ایمان کے بعد ہی ہوگا۔ فرشتے جب آ کر کے پوچھ لیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، اور جب ان کے صحیح جوابات دے دے گا اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، اور جب یہی فیل ہو گیا تو آگے کے سارے معاملات اس کے ڈھپ ہو گئے۔ تو چونکہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزل ہو، اور ایمان اصل ہے، قبر میں سوال ایمان کے بارے میں ہوگا اور محشر میں سوال اعمال کے بارے میں، لیکن اعمال قبر میں آ کر حفاظت ضرور کرے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز سر کی طرف سے آ جائے، روزہ سیدھے ہاتھ طرف، الٹے ہاتھ طرف آ جائے گا، زکوٰۃ سیدھے ہاتھ طرف آ جائے گی، حج اس کے پیر طرف سے آ جائے گا، اور بندے کو گھیر لیں گے تاکہ اسے عذاب نہ دیا جا سکے۔ لیکن ایک چیز سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہے گا تو پھر اس کی بھی تدبیریں پیدا ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی اس کے معاملے میں عمل میں کھوٹ نکل آئے اور اس کے لیے عذاب کا سلسلہ قبر میں چالو ہو جائے گا، اور جسے اللہ بچانا چاہے گا تو اس کے لیے اللہ تدبیریں بھی پیدا فرما دے گا۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز ہے مسلمان ہونا، ایمان و عقیدہ سلامت ہو۔ جس کا ایمان و عقیدہ سلامت ہے، صحیح عقیدہ ہے، تو شریعت کے سارے اعمال اسی کے لیے۔ جو بد عقیدہ ہے، بے دین ہے، بد مذہب ہے، مرتد منافق بد دین ہے، اس کے لیے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے آزاد ہونا، یعنی غلام نہ۔ تیسری چیز ہے بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھا ہے عاقل ہونا، یعنی اس کی عقل، ہوش، حواس ٹھکانے پر ہونا۔ اگر پاگل ہے، دیوانہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مالک نصاب ہونا، اگر نصاب کی مقدار کی رقم اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو جس کے پاس فی زمانہ 9 تولہ سونا یا پھر 61 تولہ چاندی ہے یا اس کے مقدار کی رقم ہے تو وہ شخص مالک نصاب ہے۔ اگر اس کو آپ گرام میں سمجھنا چاہیں تو جس کے پاس 90 گرام سونا یا 612 گرام چاندی ہے یا پھر ان میں سے کسی ایک کی مقدار کی رقم اس کے پاس موجود ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک چیز، اگر تینوں میں سے ہے یا کوئی دو چیز تھوڑی تھوڑی ہے یا تینوں تھوڑی تھوڑی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا روپیہ پیسہ ہے، تو اگر ان کو ملانے سے ان کی مقدار کسی ایک کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے اور کچھ کیش رقم اس کے پاس موجود ہے، اگر ان سب کو آپس میں جوڑے اور اس کی رقم کسی ایک کی مقدار کو پہنچ گئی، اتنا پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے کہ جس میں وہ 61 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ 3 چیزوں میں زکوٰۃ، سمن
یہ آ جاتا ہے آپ کے سونا چاندی سی منظر، اور روپیہ پیسہ اسی میں آ جاتا ہے، مال تجارت اور سائے۔ تو سونا چاندی روپیہ پیسہ یہ سب سیمن میں آ جائے۔ سائمہ یعنی کہ وہ جانور جو چرائی پر چھوڑے ہوئے ہیں، اور مال تجارت جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی کی دکان ہے، کوئی پلاٹنگ کا کرتا ہے، جو جس کا بھی کرتا ہے، اگرچہ مٹی بیچتا، جس چیز کی بھی وہ تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت خریدا جو تو بیچتا ہے اس کو، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب کھیتی باڑی جو ہے اس میں عشر آتا ہے، اس کے معاملات چونکہ الگ ہے، چونکہ آپ زکوٰۃ کسی میں زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چونکہ مقدار جو ہے کسی ایک کی، آج کے دور میں چاندی کی مقدار ہر دور میں سے آسانی سے ہو جاتی ہے، تو 61 تولہ چاندی آپ جتنے میں خرید سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ اگر ہوا تو یہ 50,000 کے اندر باہر ہوگی بات۔ تو اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، یعنی یہ جو رقم ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی کہ حاجت اصلیہ وہ چیز جو ضرورت زندگی کے لیے اس کے لیے لازم ہے، جیسے اس کا اپنا رہتا ہوا گھر، استعمال کی برتن چیزیں سامان موٹر سائیکل وغیرہ، یا پھر گھر میں جو بھی استعمال کی اس کی چیز، چاہے وہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، واشنگ مشین ہو، فریج ہو، کولر ہو، اے سی ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں آئی۔ تو چونکہ اسی طریقے سے کوئی جانور ہے یا اس کے پاس بھاری سے بھاری گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کچھ بھی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کوئی کام کاج کرتا ہے، اس کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہیں، مشینریاں ہیں، جیسے یہ ڈاکٹر ہے یا کوئی کسان ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی اور بھی ہے جس کے پاس بڑی سے بڑی مشینریاں ہوتی ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں رہی۔ اسی طریقے سے جو ہے تو چونکہ پیشہ وروں کے اوزار یا پھر جو ہے تو اہل علم کے لیے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کتابیں جو ہے تو ان کی حاجت اصلیہ میں، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب وہ چیز جو اس کی حاجت سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح قرض دار نہ ہونا، اس سے مراد وہ شخص ہے قرض دار نہ ہونے سے کہ جس شخص پر پہلی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوئی، جس انسان پر پہلی بار زکوٰۃ فرض ہوئی، اگر وہ قرض دار ہے تو اتنا قرضہ مائنس کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم بچتی ہے تو مقدار پر اس کے پاس رقم بچتی ہے تب جا کر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر ایک مرتبہ وہ مالک نصاب ہو گیا، اس نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، اب اس کے بعد اس نے قرض لیا، اس کے بعد اس پر قرضہ چڑھا، لیکن آنے والی تاریخ میں وہ پھر مالک نصاب ہے تو وہ قرضہ مائنس نہیں کر سکتا، اب اس پر زکوٰۃ برابر واجب رہے، کیونکہ زکوٰۃ قرضہ وہی مائنس ہوگا، وہی جو ہے تو قرضہ مانے زکوٰۃ ہوگا جو کہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا۔ زکوٰۃ ایک مرتبہ واجب ہو گئی، اس کے بعد کتنا ہی قرضہ لے وہ قرضہ مائنس نہیں ہوگا، ورنہ لوگ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تو قرضہ لے کر بیٹھ جائیں گے کہ میرے پر قرضہ ہے، تو ایک ہی مرتبہ ہے، سمجھ لیں۔ اسی طرح سے مال کا نامی ہونا، یعنی کہ اس کے اندر بڑھنے کی، نمو کی صلاحیت ہونا، اب چاہے پھر وہ حقیقتاً ہو یا سردست تولد و تناسل یا تجارت کے ذریعے بڑھے یا جس طریقے سے۔ اب سونا اور چاندی جو ہے بظاہر وہ تو نہیں بڑھتا لیکن اس کی قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو اس میں تو آرام سے زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اسی طرح مال تجارت، اس میں بھی زکوٰۃ آلریڈی ہے ہی، تو چونکہ اگر کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہے رکھا ہوا ہے، لیکن اگرچہ وہ تجارت میں نہیں لگا رہا لیکن اس پر زکوٰۃ رہے گی کیونکہ وہ لگا سکتا ہے، اگر اس پیسے کو وہ تجارت میں لگائے تو اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، وہ بڑھے گا، لیکن یہ نہیں لگا رہا تو اس کا قصور ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب رہے گی۔ اگر کسی کے پاس حج کا پیسہ رکھا ہوا ہے، شادی کا پیسہ رکھا ہوا ہے، کسی اور کام کا پیسہ رکھا ہوا ہے، تو اس پر ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی حج کا پیسہ ہے اس پہ کہاں سے زکوٰۃ، یا شادی کا پیسہ ہے بچے کے رکھ دیا تو اس کے بھی بڑے پھر الگ مسائل ہیں، لیکن جب تک ہے آپ کے پاس، آپ جب تک مالک نصاب آپ ہے اور جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس وقت جتنی چیز آپ کی ملکیت میں ہے ان سب کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور چیز ایک کہ مال پر ہولان حول سال کا گزر جانا شرط ہے، یعنی مالک نصاب جو ہے اس پر مال کا، یہ بھی زندگی میں ایک ہی بار ہے،
ایک مرتبہ اس کے مال پر سال گزر گیا، سال سے مراد 12 چاند، اردو اعتبار سے، اردو تاریخ کے اعتبار سے 12 چاند جب اس کے مال پر گزر گئے، ایک سال گزر گیا، تو اب وہ مالک نصاب ہو گیا۔ یہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، کیونکہ انسان جیسا کہ ایک انسان تھا، فقیر تھا، اس کے پاس ابھی اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ مالک نصاب ہوتا جو نصاب کی مقدار کو پہنچتی، لیکن کسی ایک تاریخ میں، ایک رمضان کوئی لے لیجیے یا 5 رمضان یا 10، کوئی بھی ایک دن پکڑ لیجیے، ایک تاریخ کوئی بھی، اس تاریخ میں اس کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی۔ اب درمیان کا اعتبار نہیں ہے، درمیان وہ فقیر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لیکن جب ایک سال پورا گزر گیا اور وہی ایک تاریخ رمضان کی پھر وہ مالک نصاب پایا گیا، پھر اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، تو وہ مالک نصاب، اس پر سال گزر چکا ہے اس کا، اور اس کو اس مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ تو اس طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الگ پیسہ ہے تو بولے بعد میں آیا تو اس کی زکوٰۃ بعد میں نکالیں گے، تو ہر چیز کی الگ الگ کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کریں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، ہر سال میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ انسان اپنا ایک وقت متعین کر لے، اگر اسے یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ فرض تو اسی دن ہو گیا، جس دن وہ مالک نصاب بنا، جس دن اس کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی اور اس پر سال گزر گیا، بس وہی دن، وہی وقت، وہ تاریخ جو ہے اس کے لیے نصاب کا دن ہوگی، نصاب کی تاریخ ہوگی۔ اب اگر وہ کہے گا کہ نہیں، وہ مان لیجیے رجب میں ہوا یا شعبان میں ہوا، وہ کہتا ہے میں رمضان میں دوں گا، تو ابھی میں مسئلہ بتا چکا ہوں کہ جو اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا وہ گنہگار ہے۔ زکوٰۃ جس دن واجب ہو گئی اس دن اس کو ادا کر دینا، اگر کبھی اس دن ادا نہیں کیا تو جتنی تاخیر کرے گا اس کا گناہ اس کے سر پر رہے۔ تو انسان یاد رکھے کہ کس دن وہ مالک نصاب بنا، یا پھر اگر یاد نہیں ہے تو اب توبہ کر لے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اب اپنا ایک وقت متعین کر لے کہ یہ آج سے میں اپنا سال متعین کرتا ہوں۔ اب جب وہ تاریخ آ جائے تو اپنے تمام مال کو جوڑے اور اپنے مال سے، اصل مال سے زکوٰۃ کی رقم کو علیحدہ کرے، پھر چاہے اس کو دھیرے دھیرے بانٹتا رہے، پورے رمضان بانٹتا رہے، کوئی فرق نہیں، لیکن اصل مال سے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو جدا کر دے۔ کیونکہ چند باتیں اور ہیں، جیسا کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے مسلمان ہونا، یعنی کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا، کافر کو دی تو ادا نہیں ہوگی، عاقل ہونا، بالغ ہونا، کسی نابالغ کو دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کسی پاگل کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم دے دی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت یا کل مال سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کریں۔ اگر آپ اپنا حساب لے کر کے بیٹھے ہیں اور اس سے آپ نے اپنے اصل مال سے زکوٰۃ کی رقم جتنی بن رہی ہے آپ اس کو نکال کر اپنے زکوٰۃ کی نیت کر لی کہ اتنا میری زکوٰۃ کی رقم بنی، آپ نے اس کو نکال کر ایک طرف رکھ دیا، اب چاہے آپ اس کو پورا رمضان بانٹ تو آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اصل مال سے جدا نہیں کیا، آپ اسی میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے دیتے بھی جا رہے کہ ٹھیک ہے ابھی میں بعد میں لاسٹ میں حساب کروں گا، جب تک آپ دیتے جا رہے ہیں تو ہر وقت پھر آپ کو زکوٰۃ کی نیت کرنی۔ اگر کسی شخص نے لوگوں کو پیسہ بانٹتا رہا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کیا، اور اب جب ٹوٹل مارنے کے لیے بیٹھا اور سوچا کہ فلاں کو میں نے اتنا دیا وہ بھی زکوٰۃ میں، وہ اس کو اتنا دیا وہ بھی زکوٰۃ میں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیونکہ زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت دل میں زکوٰۃ کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، بھلے ہی آپ زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے کو آپ زکوٰۃ کہہ کر کے دیں گے تو وہ نہیں لے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں مستحق، لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ کہہ کر دیں، آپ اس کو امداد کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، نذرانہ بھی کہہ کر دے سکتے ہیں، تحفہ کہہ کر کے دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر کے دے سکتے ہیں، بچوں کے لیے کہہ کر کے دے سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں آپ اس کو دے سکتے ہیں کہہ کر، لیکن دل میں آپ یہ زکوٰۃ ہی کر لیں۔ تو بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی لے لیتے ہیں، گنہگار کو، بہرحال الگ بات ہے۔ تو چونکہ اصل مال سے یا پھر زکوٰۃ دیتے وقت دل میں نیت کر لینا۔ اسی طرح سے جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اس کو اس کا قابض مالک بنا دینا، اس کو اس کا مالک بنا دینا کہ یہ چیز میں نے تجھ کو دے دی، زکوٰۃ کی رقم دے دی، تو اس کا مالک ہے۔ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا بنایا یا زکوٰۃ کے پیسوں سے کپڑا خریدا یا کوئی چیز خریدی اور وہ زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہے تو پھر وہ چیز مکمل اس کو دے دے، فقیر کو جو اس کا مستحق ہے اس کو دے دے۔ اگر اس کو نہ دے، مثال کے طور پہ کھانا پکایا اور کھانا پکا کر کے عام دعوت کر دی کہ آئے اور کھا کر جائے تمام فقیر، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔
لیکن وہ کھانا کسی فقیر کو غریبوں کو دے دیا کہ لے جائے اپنے ساتھ، چاہے جو کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ کپڑا دے دیا کہ یہ کپڑا زکوٰۃ میں دے دیا، اس نے لے لیا، قبضہ حاصل کر لیا، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے سے گھر خریدا اور کسی کو کہا کہ ٹھیک ہے جا کر کے تو اس میں رہ، بھاڑا تھوڑا میں نہیں لوں گا تیرے سے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کی رقم اس کو کسی غریب کو دے کر اس کو اس کا مالک بنا دینا یہ شرط ہے۔ تو چونکہ مسائل کو ذہن میں رکھے، اب زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے جو ہے تو بیان کیے جائیں گے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔